ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ نور خان ایئر بیس پر صدر اور وزیر اعظم نے ازبک صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ ہم چاہتے ہیں لیکن انصاف اور برابری کے ساتھ۔ بھارت کے جارحانہ توسیع پسندانہ عزائم اور سازشیں ختم ہونے تک خطے میں امن ناممکن۔ بھارت جو بھی محاذ کھولے گا اس کو اسی محاذ پر اسی کی زبان میں ناقابل فراموش جواب ملے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وزیر اعظم پاکستان کا نئی دہلی کو ٹوک پیغام۔ کہا فیلڈ مارشل کی زیر قیادت مارکہ حق میں دشمن کو نسلوں یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کا مشورہ۔ پاک فوج کا بلوچستان میں بھارتی پراکسی دہشت گردوں پر کاری وار۔ آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ پنجگور اور ہرنائی میں منظم ایکشن کے دوران 41 ملک دشمنوں کا کام تمام۔ صوبے بھر میں انٹیلیجنس بنیادوں پر تیز ترین کارروائیوں میں 216 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام تباہ۔ غیر ملکی اسلحہ، گولہ بارود، آلات برآمد۔ 22 جوان اور 31 شہری شہید۔ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی علاقائی سالمیت اور تحفظ کی ضامن ہیں۔ پاک فوج کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیابی پر فورسز کو خراج تحسین۔ خواتین اور بچوں سمیت 36 شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش قرار۔ کسی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو بخشا نہیں جائے گا، سب کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ کے حملوں میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی زیر غور درخواست منظور کرنے کی اپیل۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فتنہ الخوارج TTP اور فتنہ الہندوستان بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو نئی زندگی ملی۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ سفاک دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار BLA قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزراء، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری اور IG کی شرکت۔ امن و امان کے لیے حکومت، انتظامیہ اور فوج ایک پیج پر۔ امن و امان اولین ترجیح، اس پر کوئی بھی سمجھوتہ ناممکن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ نقل مکانی کرنے والوں کی جلد از جلد واپسی کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ کشمیر کی وادیوں سے کراچی کے ساحلوں تک ایک نعرہ، ایک آواز، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ مظفر آباد میں سائرن بجائے گئے۔ 1 منٹ کی خاموشی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر قیادت اسلام آباد میں چائنا چوک سے D چوک تک ریلی۔ پشاور میں اسکول کے بچے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے نکل آئے۔ 5 فروری اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے کی علامت ہے۔ کشمیریوں نے قیام سے قبل ہی پاکستان سے مستقبل وابستہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پیغام۔ یوم یکجہتی کشمیر پر بلوچ طلبہ اور اساتذہ کا دورہ آزاد کشمیر۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ حریت رہنما مشال ملک نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کا خطرناک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ مودی سرکار کشمیری قیادت کو پھانسی دے کر آواز دبانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں چینی سفیر کی ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، داخلی سلامتی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ۔ چینی سفیر کی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان برف پگھلنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات امن اور خوشحالی کے لیے قرار دے دی۔ کہا اگر 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام ہے تو حکومت ایکشن لے۔
لاہور میں بسنت کی 25 سال بعد واپسی بس چند گھنٹوں کی دوری پر بوکاٹا کی صداؤں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص خواتین کے بسنت کے رنگوں کی مناسبت سے ملبوسات بھی تیار رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خوابوں کی بھی تیاریاں زندہ دلان نے ڈول کی خریداری پر ریکارڈ توڑ ڈالے 4 روز میں 1 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس موچی گیٹ کی دکانوں میں اسٹاک ختم رات گئے مریم اورنگزیب کا اندرون شہر کا دورہ انتظامات کا جائزہ شہری سینئر وزیر کے ساتھ سیلفیاں بنانے کے لیے امڈ آئے ملک کے دیگر شہروں اور بیرون ملک سے منچلوں کی لاہور آمد جہازوں میں سیٹیں مکمل بک ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں بھی جگہ نہیں خوشیوں کے میلے کے لیے اندرون لاہور چھتوں کی بکنگ جاری لائٹوں اور باربیکیو کے انتظامات وی آئی پیز نے بھی بوکاٹا کے لیے کمر کس لی پولیس کا سخت نگرانی اور سیکیورٹی کا دعویٰ ڈیپ فیکس اور مصنوعی ذہانت سے پیدا شدہ جعلی مواد معاشرے اور عوامی رائے پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کراچی کانفرنس سے خطاب کہا سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے مواد کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہے پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بنگلہ دیش کو برادر ملک قرار دے دیا بنگلہ ٹیم کا ورلڈ کپ نہ کھیلنا افسوسناک بھارت سے میچ کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں حکومتی فیصلہ ہے سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کو چھوٹا ماننے سے انکار آئی سی سی پر بھارتی اجارہ داری کے خلاف دیگر ملک بھی پاکستان کے ہم آواز کیا بنگلہ دیش کی طرح بھارت اعتراض کرتا تو آئی سی سی کا یہی رد عمل ہوتا انگلش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ناصر حسین کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر کڑی تنقید بنگلہ دیش اور پاکستان کے موقف کی حمایت بھارت کی طرح بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی ڈیل کرنے کا مطالبہ سابق انگلش کرکٹر مارک بچر نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کو پاکستان کا زبردست اقدام قرار دے دیا بھارت نے ہمیشہ مرضی چلائی جسے پاکستان برداشت کرتا رہا پی سی بی کا اعلان آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کے لیے دھچکا ہوگا بچر کی گفتگو امریکہ ایران مذاکرات پر چھائے خطرے کے بادل چھٹ گئے فریقین کل مسقط میں آمنے سامنے ہوں گے ایرانی اور امریکی حکام کی تصدیق جوہری پروگرام پر بات چیت صبح 10 بجے شروع ہوگی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام 2 سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی امریکی میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات عمان میں ہونے کی تصدیق کر دی ایران کے فیصلے صدر نہیں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کرتے ہیں ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے صورتحال پریشان کن قرار دے دی آیت اللہ خامنائی تہران کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہیں امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ تجارت فوجی امور تائیوان روس اور یوکرین تنازع اور ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال صدر ٹرمپ نے شی جن پنگ سے بات چیت کو شاندار قرار دے دیا اپریل میں دورہ چین کا اعلان اور روس میں ایندھن سے بھری مال بردار ٹرین پٹری سے اترنے سے آگ بھڑک اٹھی کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد شعلے بجھا دیے گئے